بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، بلدیاتی الیکشن پنجاب کے اندر کب ہوں گے، اور چونکہ ایک بل پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کر دیا گیا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، ایک ڈرافٹ، اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی اور یہ کب الیکشن ہوں گے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تیاریاں شروع کر دی جائیں گی یا تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ چونکہ ایک ڈرافٹ، ایک مسودہ پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا ہے، ابھی بل پاس نہیں ہوا لیکن پیش کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر یقیناً بحث ہوگی اور کیا بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر تفصیلی آج بات کر لیتے ہیں۔ میرے جو پینل گیسٹ ہے اس میں راؤ خالد احمد خان صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ صدام حسین صاحب، سیکرٹری جنرل جنت پاکستان پارٹی کے، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر حسین بارہ صاحب، رہنما تحریک انصاف، میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا ہے، تو بارہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بل پیش کر دیا گیا، پاس بھی ہو جائے گا؟ یقیناً بل تو پاس ہونے کے لیے اسمبلی میں پیش ہوتے ہیں، تو فیوچر میں پنجاب میں آپ کو متوقع طور پر لگ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی میں پاکستان کے اندر جو ایک سوگ کی فضا بنی ہے، یہ سانحہ جو ٹرین کا ہوا ہے بلوچستان کے اندر، اس کے اوپر پوری قوم کو ساتھ ملا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے دل بہت زیادہ دکھی بھی ہیں۔ بالکل۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن، تو یہ جو جب سے یہ حکومت آئی ہے فارم 47 کے ذریعے، تو ان کی برکات اس طرح ہے کہ ان سے جو مرضی جب چاہیں جیسے چاہیں جو مرضی بل پاس کروا لیں۔ یہ تو بل تو اب مسئلہ ہی کو نہیں ہے، اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور لگ رہا ہے اس طرح کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگلے کچھ 100 سال کی پلاننگ اس طرح کر لی جائے تاکہ ان اشرافیہ کی جو نسلیں ہیں وہ بھی اقتدار کے اندر کس طرح رہ سکتی ہیں اور کس طرح ان کو سہولت کاری مل سکتی ہے۔ اب جو بل پیش کیا جا رہا ہے اور جس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو سننے میں آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس کو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہوتا ہے وہ عوام کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سب سے قریبی اور سب سے آسان جو سہولت کاری دی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے عوام اپنے مسائل لے کر ایک محلے کی سطح پر اور یونین کونسل کی سطح پر جا کر وہ پیش کرتے ہیں اور اس کا وہ حل کروایا جاتا ہے۔ لیکن اس نظام کے اندر اب جو موجودہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں جس طرح ایک ڈسٹرکٹ کی سطح پر اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے کہ جس میں پورے کے پورے اختیارات ڈپٹی کمشنر کے حوالے کیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ ڈپٹی کمشنر کے پاس تو پہلے بھی سارے اختیارات ہیں، اور مزید لا کر اگر آپ نے ایک ہی دروازے پہ سارا کچھ، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس موجودہ 47 کی حکومت جو فارم 47 کے اوپر بنی ہے، اس کو بہت بڑی ایک سہولت کاری رہے گی کہ بجائے اس کے، کیونکہ پولیٹیکل لوگ اور سیاسی لوگوں کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کرا بھی لیے جائیں تو بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں ہوں گے؟ اختیارات تو میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہوں گے، اور یہ کون سے اختیارات ہیں کہ آپ نے صرف ایک ڈرامہ کرنا ہے اور ایک دکھلاوا کرنا ہے کہ جی ہم یہ الیکشن کروا رہے ہیں۔ یہ الیکشن نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن کوئی عوام کے لیے کوئی مفاد اور عوامی مفاد کے اندر۔ تو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ بحث کریں گے، اس کے اوپر ڈسکشن تو ہوگی؟ دیکھیں جی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آئے گا تو ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور اس کو کوشش کریں گے کہ اس میں بہتر سے بہتر کیا جا سکے، اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ اختیارات جو ہیں نا وہ عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، چاہے وہ یونین کونسل سے لے کر تحصیل اور ضلع کی سطح پر۔ جب تک ایک عوامی نمائندہ اس کے اوپر بااختیار نہیں ہوگا، عوام کو اس میں کوئی سہولت کاری نہیں مل سکتی۔ بالکل۔ راؤ خالد صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو بارہ صاحب نے کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی دکھ کا اظہار کرتا ہوں جو سانحہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا، اور اس میں اپنی فوج کے کردار کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری قوم کو اس طرح کے سانحات سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ یہ جو بل ہے، اس بل میں
سب سے زیادہ شکایات جو ہوتی ہیں عوامی نمائندوں کو یا عوام کو، وہ تو بیوروکریسی سے ہوتی ہیں. انہی کی شکایات لے کے وہ جو ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے وہ عوامی نمائندوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور عوامی جو نمائندے ہیں وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کا چیئرمین کس کو بنایا گیا؟ ڈپٹی کمشنر کو، جو خود بیوروکریسی ہے، جو خود یہاں پہ جو ہے. کون ہونا چاہیے تھا راؤ خالد صاحب؟ یہاں پہ دیکھیں لارڈ میئر جو ہوتا ہے اس کو مکمل اتھارٹی دینی چاہیے، اس کو مکمل اختیارات دینے چاہیے جیسے کہ پہلے زمانے میں دیتے رہے ہیں. یہ اس طریقے سے جو ہے یہ جمہوریت کے اوپر یہ ڈاکہ ہی ہے، جمہوری نظام پہ لوکل باڈیز کے اوپر یہ ایک ڈاکہ ہے، اور میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کام جو ہے جو عوامی نمائندوں کا ہے، عوامی نمائندوں کو اختیارات ملنے چاہیے لوکل سطح سے لے کے اور ضلع کی سطح تک. راؤ خالد صاحب آپ کا بڑا رول ہے موجودہ حکومت پنجاب کی ہو خواہ وہ فیڈرل حکومت ہو، تو آپ اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں جی ہم نے ضرور بات کی، ویسے بھی آج کل قربتیں ایک مرتبہ پھر آپ کی جو ہے وہ کافی کلوز ہو رہی ہیں، دیکھیں گلے شکوے ختم ہو رہے ہیں آپ کے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم ایشوز کی پولیٹکس کرتے ہیں. ہمارا دیکھیں یہاں پہ تو یہ بھی ایشو ہے نا، میں بھی یہی بات آپ کرنے خود لگا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. اسی پہ بات کرنے لگا ہوں. سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں ہمارا جو اس وقت جو بلدیاتی نظام چل رہا ہے بہترین نظام ہے. وہاں پہ عوامی نمائندوں کو جو ہے وہ اختیارات دیے گئے ہیں، وہاں پہ کہیں پہ بیوروکریسی کو جو ہے وہ اختیار نہیں دیا گیا. جس سے یہاں پنجاب میں حکومت ہے ان کی، پنجاب میں جو ہے نون لیگ کو چاہیے کہ یہ اختیارات کو جو ہے عوامی نمائندوں کو دے اور ہم سے یعنی کہ الائز کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں. یہ اپنے اکیلے جب یہ مشورہ نہیں کرتے اور اکیلے جب فیصلے لیتے تو پھر اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں اور عوام جو ہے اس وقت پریشان ہوگی ان سے. اور یہی چیز میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی کے پی کے اندر دیکھ لیں کہ ابھی تک کیا حالات ہیں وہاں پہ بھی الیکشن کا کوئی حال نہیں ہے نا. تو یہ بات کرنا آسان ہے، اپنے جب خود عمل کرنا ہو تو یہ عمل نہیں کرتے. سوائے پیپلز پارٹی کے ابھی تک لوکل باڈیز کا الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کروائے ہیں اپنی جہاں پہ ان کی حکومت ہے، اور شروع میں بھی لے کے آج تک جب بھی ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشن کو پرائرٹی کے اوپر رکھا ہمیشہ. جی صدام صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ گفتگو سن لی آپ نے، یہاں پر دو مختلف پارٹی کے جو رہنما بیٹھے ہوئے، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بالکل بہت شکریہ میاں صاحب. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جب 1972 میں جو برطانیہ ہے وہ ایک جدید نظام جو ہے وہ بلدیاتی متعارف کروا رہا تھا، تو اس وقت ہمارا جو ہے دستور لکھا جا رہا تھا جو 73 والا ہے. تو اس دوران جب برطانیہ نے اپنا جدید نظام متعارف کروایا اور ہمارے آئین کے اندر بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات ہی نہیں کی گئی، اس میں صرف ایک 32 جو ایک شک ہے ہمارے دستور کی، اس میں صرف کہا گیا جی الیکشن مطلب مقامی جو حکومتیں ہیں ان کے الیکشن صوبائی یا اس طرح کی مطلب اس میں لازم قرار نہیں دیا گیا. اس کے بعد بدقسمتی یہ آپ دیکھیں کہ جو لازمی قرار دیا گیا وہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی یہ پیپلز پارٹی کے دور میں، جب 140A کو لاگو کیا گیا تھا آئین کے اندر، اس کو شامل کیا گیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ہمارے جو ملک کے اوپر جو اس وقت مسلط ہے ان لوگوں کی جو بلدیاتی نظام کے ساتھ جو سنسیئرٹی ہے وہ کس حد تک ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے آئین کو بنانے والوں نے بھی جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے اس کو نہیں لے کے آئے تھے. اب بلدیاتی نظام جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے طلباء تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی، پھر آپ نے کیا کیا کہ جناب آپ نے بلدیات کے الیکشن کے اوپر بھی ایک قسم کی یہ پابندی ہے، کبھی ٹائم پہ نہیں ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ دور میں 2 دفعہ ہوئے، اس کے بعد جب 1988 سے 1999 تک جمہوری حکومتیں رہی، چاہے وہ 2 سال 3 سال کے لیے رہی ہے، اس دوران الیکشن ہی 10 سالوں میں نہیں ہوئے. پھر جب ہم ماشاء اللہ کو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، لیکن اگر ہم بات کریں تو مشرف دور کے اندر جب 2 دفعہ جو ہے ایک پورے ٹائم کے اوپر جب انہوں نے انتخابات کروائے تھے تو اس کے اوپر جو ہے مطلب ایک بہترین وہ نظام انہوں نے دیا تھا. جب نچلی سطح پہ اختیارات گئے تھے، جب یہ جو ڈپٹی کمشنر یا اس وقت جو ڈی سی او یا جو بھی تھے ان کو مکمل طور پہ جو ہے سائڈ پہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو جو نیچے سے یہ لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہے گلی محلے کی جو سیاست ہے، گلی محلے کے جو مسائل ہے وہاں جو حل ہوتا ہے یہ بلدیاتی نمائندے ہی کر سکتے ہیں. اگر ہم یورپ کی مثال دیں تو وہاں کی جو مقامی حکومتیں، ہم میونسپل کی بات کریں جو کارپوریشنیں ہوتی ہے ان کی بات کریں تو پولیس سے لے کے صحت ہر چیز، ایون کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہاں کی یورپ کی جو
مقامی حکومتیں وہ کرتی ہے. ایک شہر ہوتا ہے, ایک ضلع آپ کہہ رہے ہیں یا تحصیل ہوتی ہے, وہ اپنا جو ریونیو ہے خود اکٹھا کرتی ہے, پھر وہاں کے جو شہری مسائل ہوتے ہیں جو ہیلتھ کے ہوتے ہیں یا باقی ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے اس کے ایکسپینڈ وہاں پہ کیا جاتا ہوتا ہے. لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ ہمارے لیجسلیٹر جو ہے, ہمارے قانون ساز ہے, وہ سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں, وہ نالیاں بنا رہے ہوتے ہیں. ان کا کام نہیں ہے, ان کا یہ کام بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو اشرافیہ مسلط ہے, چند خاندان مسلط ہے, وہ نہیں چاہتے کہ عام عوام کے پاس یہ اختیار جائے. جس طرح ابھی ہم بل کے اوپر بھی اب میں آتا ہوں کہ جو ابھی بل مسلم لیگ کی حکومت لے کے آئی ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ بلدیات کے الیکشن کروا رہے ہیں, آپ نے اس کے اوپر اربوں خرچہ کرنا ہے. وہاں پہ جو لوگ الیکشن لڑیں گے ان کے بھی ظاہری بات اخراجات ہوں گے. اور بھائی اس سے بہتر ہے آپ نہ کریں. جب آپ نے بیوروکریسی کو اختیار دینے ہیں, جب آپ نے منتخب نمائندوں کو نہیں دینے اختیار, بیسیکلی جو ریاست ہے وہ عوام سے ہے, ریاست کا اپنا وجود نہیں ہے, ریاست عوام سے ہوتی ہے. کیا اس کے اوپر آپ سیاسی جماعتوں کو کیا تجویز دیتے ہیں؟ میں ان کو یہی کہوں گا, ان سے یہی ہمارے جو اس نظام جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہے, میں ان کو یہی کہوں گا کہ بلدیاتی نظام ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں نچلی سطح پہ جو ہے وہاں اختیارات ہونے چاہیے, اور وہاں کی جو ٹیکس کلیکشن ہے, وہاں کا جو ریونیو ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر لگنا چاہیے. یہ جو بیوروکریسی ہے یہ ریاست کی ملازم ہے, یہ عوام نہیں ہے. یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے, ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے انٹرفیئر کرے, جو مقامی حکومتیں ہیں یا حکومتوں کے اندر آپ انٹرفیئر کریں, یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا جو مسائل بارہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ویسے موجودہ پنجاب حکومت یہ الیکشن کروا دے گی؟ جیسے بھی انہوں نے بل تو پاس کر ہی لینا ہے, جیسے بھی انہوں نے کر لیا, تو آپ سمجھتے کہ ہو جائے گا کہ نہیں پھر بھی ان کو خوف ہے؟ دیکھیں جی, جب تک تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ان کے لیے کوئی خوف کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ جس طرح آپ نے 2024 کے جنرل الیکشنوں میں جو حالات دیکھے, جو حشر ہوا ہے, اسی طرح کی اگر کوئی نومینیشنیں کرنی ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ایک خزانے کو اتنا بڑا بوجھ اس کے اوپر بنا کر عوامی جو رقوم ہے اتنا لمبا چوڑا خزانے کے اوپر خرچہ کر کے اور پھر بعد میں آپ نے فارم 47 کے ذریعے سے ہی اسی طرح نامزدگیاں کرنی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا پھر ڈپٹی کمشنر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے لوگوں کو نامزد کر دیں اور جو آپ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس ملک و قوم کے ساتھ وہ کھیلیں. رہی بات, دیکھیں ابھی میرے بھائی اسلام نے بات کی, حقیقت میں ہماری بدقسمتی یہ ہے, اور خالد صاحب نے بھی ایک بات بالکل درست کہی کہ جو بھی حکومت آئی ہے, جس بھی پارٹی کی حکومت آئی ہے, اس نے کبھی بھی بلدیاتی نظام کو پرائرٹی نہیں دی, بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اس ملک کا سب سے بڑا المیہ نہیں چاہتے کیونکہ وہ اتنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں, اور اپنے اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو کیوں دے دیں؟ وہ نہیں دیکھیں نا, یہ گلیاں سڑکیں نالیاں بنانا تو ان کا کام نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی بلدیاتی, یا تو اس کو ختم کر دیں. اگر آپ نے ایک بلدیاتی نظام کو اپنے ملک کے اندر ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو پھر اس کو بااختیار بنائیں. اس کی آپ دیکھیں کہ بے شک میں کہتا ہوں کہ ہم بھی اس وقت مشرف کے خلاف تھے, لیکن اس دور کے اندر جتنی سیاسی گرومنگ ہوئی, نئی سیاسی لیڈرشپ اوپر کے سامنے آئی بلدیاتی اداروں کے ذریعے, نچلی سطح کے اوپر ایک بااختیار یونین کونسل, بااختیار ٹاؤن کونسلیں تھیں, تحصیلیں تھیں اور ڈسٹرکٹ تھے بااختیار. وہاں پر اس وقت کسی بھی ڈپٹی کمشنر کا, اے سی کا اور ڈی پی او کی جو اے سی آر تھی وہ ڈسٹرکٹ ناظم لکھتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائٹ اور یہ عوام کا ایک مضبوط وہ طرز حکومت تھا جس کو ختم کر کے ہم نے ایک جمہوری پارٹیوں نے آ کر بیڑا غرق کیا. اور میں اس میں اپنی پارٹی کو بری ذمہ نہیں کرتا, میں ان کو بھی بڑی بات ہے آپ اپنی پارٹی کو بھی کہ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی نظام مضبوط ہو, عوامی مسائل بہتر طریقے سے حل ہوں, تو وہ صرف اور صرف بلدیاتی نظام ہے جس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. راؤ خالد صاحب, واقعی بلدیاتی نظام اگر آتا ہے ایکچول میں حقیقی طور پر اور بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات ملتے ہیں تو واقعی یہ یوزفل ہے اور لوگوں کے مسائل کم ہوتے ہیں, حل ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے جی کہ جب بلدیاتی نظام بااختیار ہو
تو مقامی طور پر جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں، اور یہ اس سے زیادہ بہترین نظام کوئی نہیں ہوتا، یہ اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن سب سے پہلے ان کو بااختیار بنایا جائے۔ دیکھیں جو میرے بھائی نے ذکر کیا، بارہ صاحب نے، ایک ڈکٹیٹر کے دور کا، اس دور میں جو بھی مسائل تھے وہ مقامی سطح کے اوپر جو ہے وہ حل ہوتے تھے۔ کسی کو رحیم یار خان سے چل کے لاہور نہیں آنا پڑتا تھا، کسی کو راجن پور سے چل کے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے، ٹرانسفر کروانے کے لیے، یا وہاں پہ صحت کے مسئلے کے لیے یا ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے لیے لاہور نہیں آنا پڑتا تھا۔ اب جب کہ یہ نظام نہیں ہے تو اب تمام مسائل کے جو ہے وہ لاہور میں حل ہوتے ہیں، لاہور میں رش ہوتا ہے۔ آپ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ہزاروں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، 3 دن یہاں پر پڑے رہتے ہیں، یہاں پہ وہ ہوٹلز کے اندر، اور بیچارے بعض وقت فٹ پاتھوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اب میں اس کی بات کو مکمل کر دوں کہ وہ اگر نظام ہو، یعنی بلدیاتی نظام ہو، اور بلدیاتی نظام بااختیار ہو، تو ان کے مسائل یونین کونسل کی سطح پر، پھر اس کے بعد تحصیل کی سطح پر، اور بڑا مسئلہ ہو تو ضلع کی سطح پر وہیں پہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بااختیار بنایا جائے۔ ہماری حکومتیں جو ہیں یہ خاص طور پہ پنجاب میں، یہ کسی بھی یونین کونسل کے نظام کو اور بلدیاتی نظام کو خاص طور پہ کسی صورت بھی بااختیار اور طاقتور نہیں بنانا چاہتی، کیونکہ اس طریقے سے ان کے جو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، ان کی جو ہے وہ جو ہے طاقتوں میں، ان کی طاقت میں، ان کی پاورز میں کمی ہوتی ہے، اور بیوروکریسی جو ہے اس میں ان کی اعلی کار ہے۔ لیکن بیوروکریسی کے اوپر بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، آپ سے شروع کریں گے۔ یہ میرا سوال بھی یہی آپ سے کرنے لگا تھا کہ وہ کتنی آڑے آتی ہے ان سارے معاملات کے اوپر۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن کب ہوں گے، اور چونکہ ایک بل ایک مسودہ پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کر دیا گیا، کب یہ بل پاس ہوگا، اور اس کے اوپر بھی مختلف سیاسی جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ کیا ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دینے کے بعد اصل جو بلدیاتی نمائندے جو جیت کر آئیں گے ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا؟ بجٹ کون استعمال کرے گا؟ اور یہاں پر بات ہو رہی بیوروکریسی کی، وہ کتنے آڑے آ رہی ہے اس پورے معاملے کے اوپر؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو؟ کیا بجٹ کا اصل حقدار جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، یا پھر جو ہے وہ بیوروکریسی خود یہ سارے کام کروائے یا یہ بجٹ کا استعمال کرے؟ راؤ خالد صاحب، بیوروکریسی کا سوال تھا، آپ سے دوبارہ شروع کرتا ہوں، بتائیے کہ بیوروکریسی کتنا آڑے آتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات بتاؤں، بیوروکریسی نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ اختیارات جو ہیں وہ عوامی نمائندوں کو ملیں۔ یہ تو شکر کریں یہاں پر ایم پی ایم این اے کے الیکشن ہو جاتے ہیں، ورنہ تو وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایم این اے ایم پی ایس کے الیکشن ہو۔ بلدیاتی الیکشنز تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو بلدیاتی الیکشنز میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے، اور اگر اب یہ ایک ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا جو نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ بیوروکریسی کو دیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جب یہاں پہ ہیڈ ہوگا تو مجھے بتائیں کہ آپ اس سے کون سے اچھے کی امید رکھتے ہیں؟ تمام چیزیں جب ہم نے ان سے پوچھ کے کرنی ہے تو پھر اس اتنے یعنی کہ اتنی بڑی پریکٹس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو پھر اور زیادہ بااختیار بنا دیا نا ڈپٹی کمشنر کو۔ جی وہی تو کہہ رہے ہیں نا، تمام چیزیں تو اس کے حوالے کر دیں، تمام چیزوں میں اختیارات اس کو دے دیے، تو پھر اس نظام کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو رہنے دیں اس نظام کو، پھر انہی کے ذریعے اس نظام کو چلاتے رہے، جس طرح بھی ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے لنگڑا لولا نظام ویسے چلائیں۔ بلدیاتی نمائندوں کے ذمے کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ جب وہ کام نہیں کر سکیں گے تو عوام میں ان کو جو جوتیاں پڑنی ہے ان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام ان سے ایکسپیکٹ کرے گی کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے، اور ان کے مسائل حل ہونے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہونا، نہ ان کے پاس ہوگا یونین کونسل کے ناظم کے پاس، نہ تحصیل ناظم کے پاس، لیکن ابھی تو دیکھیں گے نا، ابھی پاس ہوتا ہے بل، اس کے بعد کیا الیکشن ہوتے بھی ہیں کہ نہیں؟ بالا صاحب ابھی تو یہ سارا کچھ دیکھنا ہے نا، ابھی تو کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے نا، ابھی تو ڈرافٹ ہی ایک پیش ہوا ہے جس میں جو ہے وہ بیوروکریسی کے اوپر ڈپٹی کمشنر کو سارا اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں شروع میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، بیسیکلی یہ ہے کہ ایک ڈرے اور سہمے اس جمہوری نظام کے اندر وہ حکومت کہ جن کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے 90% وہ لوگ ہیں
کہ جو حلقے اپنے حلقوں میں الیکشن ہارے ہیں اور کسی خاص مخصوص طاقت کی وجہ سے انہیں یہ مہربانی ہوئی اور وہ اسمبلیوں میں پہنچ گیا. اب بیسیکلی کیا ہے کہ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے جس طرح کے بھی جتنا بھی جو بھی کام لینے ہیں وہ بالکل ان کو ایک حکم آئے گا اور اس کے ذریعے سے یہ بل پاس بھی ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ بھی ہوں گے. دیکھیں الیکشن تو اگلی بات ہے, الیکشن تو پھر ظاہر ہے الیکشن کروانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو میں اس کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ تو تیاری کریں نا, آپ نے تو میدان میں آنا کہ نہیں. دیکھیں جی ہم تو ہر صورت میں یہ جیسے بھی جو بھی ہوگا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میدان کبھی بھی نہ اس سے پہلے کھلا چھوڑا ہے اور نہ اب چھوڑے گی. جس طرح ہمارے ساتھ 2024 کے الیکشنوں میں ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہمیں جناب مختلف قسم کے کچھ 300-350 نشانات دے دیے گئے, پھر بلدیاتی الیکشن کے اندر ہمیں کمپین نہیں کرنے دی, جلسے جلوس منع کر دیے, پکڑ کے لوگوں کو ان سے نومینیشن پیپر چھینے گئے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور بھاری اکثریت سے جتوایا. وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر وہی طاقت جو حرکت میں آئی اور اس طرح کے لوگوں کو لے کے آئی. تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاپولر ترین جماعت ہیں آپ؟ الحمدللہ اس وقت اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کے اندر ایک پاپولر جماعت ہے, اور اس کا لیڈر جو ہے اس وقت اسی کی قیمت ادا کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور پوری کی پوری طاقتیں سارا کا سارا زور لگا کر اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن آج بھی الحمدللہ وہ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں وہ قائم و دائم ہیں, اور عوام اور اس ملک کے نظریے اور اس ملک کی عوام کی جو بہترین جو اس وقت نمائندگی ہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی کر رہے ہیں, اور ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ ایک آزاد اور خود مختار جمہوری نظام جو ہے وہ بحال ہو, جس کے اندر عوام کے حقوق عوام کی دہلیز تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں. بالکل جی. تو اس میں یہ انشاءاللہ تحریک انصاف ہر سطح پر مکمل ہے آپ کی, تیار ہے, اور ہر سطح پر ہماری یہ تیاری مکمل ہے. ٹھیک ہے. صدام صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے, آپ کی بھی تیاری جاری ہے؟ میاں صاحب ہم نے کیونکہ اس میں تو جو ہے وہ آپ کو حلقے کی سیاست اور ٹپیکل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطے, تو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. آپ کی سیاسی جماعت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ بالکل میاں صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو بل آیا ہے, ہم نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس بھی کی تھی لاہور پریس کلب میں. ہم نے جو پاکستان میں رجسٹرڈ جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے, جو باقی مطلب بڑی جماعتوں کو نکال کے جو اس سسٹم کے اندر ہے ان کو نکال کے جو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام پہ ہم نے ایک الائنس بنایا. 10 مارچ کو بھی ہم نے پریس کانفرنس بھی کی. اب ہم بالکل بلدیاتی الیکشن میں حصہ بھی لیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ابھی یہ بل آیا ہے اس بل کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, اور جس حد تک ہمیں جانا پڑا ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے. اس میں آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں؟ اس میں سب سے جو بڑی جو غلطی ہے, جو سب سے بڑی جو انہوں نے جو ایک بلنڈر کیا ہے, جو سب سے بڑا عوام کے اوپر جو بیوروکریسی کو جو ہے وہ عوام کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. جو ایک اسٹیٹ کے ملازم ہے ان کو وہاں پہ جو اختیارات دیے جا رہے ہیں, جو ان کو سپرویژن دی جا رہی ہے, سارے چیزیں ان کو, اور جو نچلی سطح پہ جو نمائندے ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل اس کے علاوہ یہ تو ڈسکس ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ اس کے علاوہ جو اس کی جگہ پہ ضلعی جو ہے وہ جس طرح پچھلے ٹنیور میں ہوا تھا, یہ مشرف والا دور تھا, ضلعی ناظم ہونے چاہیے, ضلعی حکومتیں ہونی چاہیے. جو ضلعی حکومتیں جو ہے لوگوں کے نیچے سے لے کے وارڈ سے لے کے جب اوپر تک آتے, جیسے راؤ صاحب بات اس کے اوپر کر رہے تھے, تو وہ نچلی سطح پہ ہی معاملات حل ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہیلتھ ہے, اس کے بعد جو وہاں کا ریونیو ہے, اس کے بعد وہاں کے جو مقامی سطح کے جو جس طرح سپورٹس ہے, باقی جو ڈپارٹمنٹس ہے, وہ بھی جو ہے وہ بلدیات کو دیے جائے, وہاں کے نمائندوں کو دیے جائے. وہاں سے جو فنڈ آتے ہیں جو حکومت صدام صاحب ضلعی حکومت کا جو چیئرمین یا وائس چیئرمین جو بنے گا وہ بھی کسی ایم پی ایم این اے کا رشتہ دار یا کوئی بیٹا یا کوئی بھانجا ہے, وہی جیت کر آتا ہے. بالکل اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم چند, میں نے پہلے بھی میاں صاحب اس کے اوپر بات کی کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ چند خاندانوں کے جو ہے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھوں سے یہ نظام باہر جائے.
ایک ایک گھر کے اندر 5 ایم پی اے ایم این اے ہے، ایک ایک گھر کے اندر جو ہے وہ جو پورا حلقہ ہے ان کا چیئرمین بھی ان کا ہوتا ہے، جو یونین کونسل کا ہوتا ہے ان کا ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی ہوتا ہے. اگر آپ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ باپ جو ہے وہ منسٹر ہے اور بیٹا ڈسٹرکٹ ناظم ہے، یا باپ ایم این اے ہے بیٹا ایم پی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک 5 سے 6 لاکھ کے حلقے کے اندر کیا کوئی اور نمائندہ نہیں ہے؟ وہ اس لیے لیکن اور نمائندہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی نہیں پیدا ہونے نہیں دیا جاتا، پیدا ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا، ان کو روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ جو ہے مطلب الیکشن کے جو اخراجات ہیں اس حد تک بڑھا دیے گئے. اب الیکشن کمیشن جو ہے، غریب بندہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، غریب بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، بلکہ جو انہوں نے ایک لمٹ پیسے والا ہی ہو تو پھر لڑ سکتا ہے. بالکل. اور جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایک لمٹ دی ہوئی ہے کہ اتنے آپ اخراجات کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے اپنے آرڈرز ہیں، جو ان کے اپنے قوانین ہے، اس کے اوپر وہ نہیں کروا سکتے. راؤ خالد صاحب سے بات کرتے ہیں. راؤ صاحب آپ کی کیا تیاری ہے؟ پنجاب میں کلین سویپ کر دیں گے آپ پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حصہ ضرور حصول کریں گے اس میں، کیونکہ الیکشن لڑنا کہ ہمارا حق ہے اور اس حق سے کوئی بھی جماعت کسی کو نہیں. تیاری بھی تو بتا دینا کیا. اور ہماری تیاری مکمل ہے ہر سطح کے اوپر، یونین کونسل سے لے کے ضلعی سطح تک ہم جو ہے اپنا الیکشن لڑیں گے اور تمام اضلاع میں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. اور میں آپ کو ایک چیز پھر ہم دوبارہ آتے ہیں نظام کی طرف. آپ یہ دیکھیں 10 ڈپارٹمنٹس ہیں ایسے جو کہ بڑے بیسک جو ہے وہ ضرورت ہے انسان کی. وہ ہیلتھ ہے، سوشل ویلفیئر ہے، ماحولیات ہے، سپورٹس ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سول ڈیفنس ہے، پبلک ہیلتھ ہے، انجینئرنگ ہے، سیاحت ہے، آرٹس اینڈ کلچر ہے. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو سارے کے سارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں، یہ پہلے ہوتی تھی پولیس بھی، پولیس آرڈر 2002 کے مطابق یہ پولیس جو ہے یہ انڈر تھی ڈسٹرکٹ ناظم کے، اب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لیکن یہ ابھی بھی ان کے پاس ہے، ضلعی حکومت کے پاس یا آپ کے ضلع کونسل کے پاس. جب یہاں پر اس نظام کو سارے کو اٹھا کے ہم نے دے دیا بیوروکریسی کو، تو مجھے بتائیں کہ ان کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا عام آدمی کے کیا مسائل حل ہوں گے. کیونکہ جو ہے گراس روٹ لیول کے اوپر عام آدمی کی جو رسائی ہے وہ اوپر تک نہیں ہوتی. وہاں پہ اس گراس روٹ لیول پہ رسائی ہوتی ہے ان ضلعی نمائندوں کی، ان یونین کونسل کے نمائندوں کی. جب ہم نے ان کو مائنس کر دیا اور ان کو بیچاروں کو اختیار، دیکھیں آپ نے صرف 2 جنرل یعنی کہ کونسلر رکھے ہیں اس نظام میں. کتنے؟ 2. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 4 آپ کے جو ہیں وہ اسپیشل سیٹس کے اوپر ہیں. اب مجھے بتا دیں اسپیشل سیٹس کے اوپر جو بندے ہوں گے یا اسپیشل جو نمائندے ہوں گے، جو ان میں ایک منارٹی سے ہے، ایک آپ کا جو لیبر یا کسان ہے، اسی طرح ایک وومن سے، یہ 4 بندے اس طرح ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیے کیا نظام ہے؟ 6 بندوں کا آپ نظام دے رہے ہیں ٹوٹل. ان میں سے آپ نے جو ہے جبکہ پہلے 17 بندے ہوتے تھے ہر یونین کونسل میں. آواز بلند کریں نا پنجاب اسمبلی کے اندر. ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آواز بھی اٹھائیں گے. ہم عوام کی آواز بھی بنیں گے. ہم ضلعی کونسل کی جو ہے ان کی ہر سطح کے اوپر ہم اس آواز کو اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو اپنا یہ جو نظام ہے یا جو یہ بل ہے اس کے اوپر اس میں ترمیم کی جائے، نہ کہ اس کو ایز اٹ از جو پاس کیا جائے. کیونکہ اس بل کو اگر اس طرح پاس ہو جاتا ہے تو عوام کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹاپک سے ہٹ کے ایک سوال ہے انفارمیشن کے ناظرین کے لیے. تو راؤ صاحب بتائیے گا کہ کیا آپ کے جو ان کے ساتھ اختلافات تھے، کوئی باتیں تھیں نون لیگ کے ساتھ، کوئی کام بہتر ہوا ہے اب؟ کیونکہ میٹنگ چل رہی ہے جی. ابھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اب پھر اس کے بعد اگلے مہینے پھر میٹنگ ہے. تو یہ میٹنگ چل رہی ہے. ان کے اندر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسائل حل ہو جائیں گے اور جو ہے جو ہماری جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے. جی بارہ صاحب کچھ آپ بھی بتائیں. ایک مرتبہ پھر جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو کچھ دوریاں تھیں وہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ قربت بڑھنے لگی، بلکہ ایک میٹنگ بھی ہوگی گورنر ہاؤس کے اندر اور معاملہ طے ہو رہے ہیں ان کے. آپ پھر جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہی ہیں. دیکھیں نا جی، یہ دوریاں اور نزدیکیاں، یہ قریبیاں اور یہ تو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ساری چیزیں ہیں. اب حصے بانٹے جا چکے ہیں ان کو اپنے اپنے ہر پارٹی نے. اور اس موجودہ فارم 47 کے ذریعے جو ایک نظام قائم کیا گیا ہے اس میں سارے کے سارے اس سے دونوں پارٹیاں لے کر اس وقت اس ملک اور قوم کے ساتھ جو مذاق کر رہی ہیں اور جو اس ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ
کوئی بیسک اس وقت عوامی مفاد کے اندر کوئی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں، اس میں یہی آ رہا ہے کہ جی پیپل پارٹی کی جو خواہشات ہیں کہ جی ہمیں اختیارات، ہمیں فنڈز دیے جائیں، ہمیں حکومتی نمائندوں کے برابر دیے جائیں، ہمیں پوسٹنگیں دیے جائیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جو ہے وہ نان سٹاپ ٹائم دیں گے، تو ناظرین بریک لیتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بارہ صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ بتائیں ذرا۔ دیکھیں جی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ اب دونوں پارٹیاں بیٹھ کے جس طرح اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ آپ بناتے کہتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم کے اوپر لڑائی ہے ان کی اختیارات کی تقسیم کے اوپر ہی لڑائی ہے، ان کی فنڈز کے اوپر، ذاتی مفاد کے اوپر ساری لڑائی ہے۔ اس میں عوامی تو آپ دیکھ لیں کہ پورے کا پورا ان کی آپس میں جو بھی شیئرنگ ہے اس میں کوئی ایسی کوئی بات آپ نے اگر سنی ہو تو مجھے بھی بتا دیں کہ جی یہ عوامی کوئی خدمات کے حوالے سے یہی ان کی شکایات ہیں کہ پیپل پارٹی کو اس وقت ہے کہ جی فلاں ضلع کے اندر ہمارا ڈی پی او اور ڈی سی نہیں لگایا گیا، یعنی یہ کہ ڈی سی اور ڈی پی لگائے جائیں، اور ان کی مرضی، اپنی مرضی کے افسر لگوانا چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی کے فنڈ لینا چاہ رہے ہیں، اپنی ذاتی جو ہے وہ مفاد کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے۔ عوام اس سے بہت دور ہیں، ان کے ان مشوروں سے اور ان کی اس بندر بانٹ کے اندر عوامی کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ڈسکس ہو رہا۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے ملک کے اندر اس وقت، لوگ پیپلز پارٹی مہنگائی پر آواز اٹھاتی ہے کہ نہیں بارہ صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے مہنگائی پر آواز اٹھائی تھی، بلاول صاحب چلے تھے کراچی سے لے کر وہ راولپنڈی اسلام آباد تک آئے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ وہ بھی بالکل خاموش ہیں، اور بات صرف وہی آتی ہے کہ جب ہمیں ہمارے ذاتی جو مسائل ہیں، ذاتی جو ان کی اپنی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اس طرح تو پھر یہ لگتا ہے کہ ملے ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات کے اوپر جو ڈرافٹ آیا اس کے اوپر بھی بات نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ گورنر ہاؤس میں اگر کوئی اس بلدیاتی مسودے کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو، وہ ہے ہی نہیں ہے، نہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا عوامی ٹاپک بھی تھا جس کے اوپر بات ہوئی ہے؟ کیونکہ بارہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مفاد ہے ان کے، مہنگائی کے اوپر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ایک دور تھا کہ آپ نے لانگ مارچ بھی کیا تھا، اب کیا ہو گیا سارا کچھ؟ مجھے افسوس ہے جی بارہ صاحب کی سوچ کے اوپر، ان کے خیالات پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان جماعت کی جو ہے یہی ایک پرابلم ہے کہ سوائے الزامات نہیں، مہنگائی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے تو دیکھیں ہم لوگ جو ہے ہماری، اگر آپ بات کرتے تو بتائیں آپ۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ہماری جو پالیٹکس جو ہے وہ کبھی بھی اختیارات کے لیے نہیں ہوئی، ہم نے اختیارات کے لیے کبھی یہ ان کی پارٹی نے 2018 میں جس طرح اختیارات لیے اور جس طرح یہ جو ہے مینجمنٹ کے ساتھ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے وزارت لی اور وزارت عظمیٰ لی، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اس لیے یہ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ خود کر چکے ہیں، اور دوسرے ابھی تک الحمدللہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم جو بھی جیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بات ہوئی ہے ویسے گورنر ہاؤس میں، اب گورنر ہاؤس کے اندر خالی اس مسودے کے اوپر تو بات نہیں ہونی، وہاں پہ ایک جنرل بات ہوئی ہے اور وہاں پہ باقاعدہ ہر ایشو کے اوپر بات ہوئی ہے، کوئی ایشو ایسا نہیں تھا جو عوام سے رابطہ یعنی کہ واسطہ پڑتا ہو جس ایشو کا۔ نہیں، آپ کا ڈی سی او ڈی پی او نہیں لگ رہے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ بالکل نہیں، اس موضوع کے اوپر ہمارا ڈی سی او ڈی پی او ہمارا یعنی کہ وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے ہمارا کنسرن، ہمارا کنسرن صرف عوام ہے اور ہمارا کنسرن صرف عوام کے مسائل ہے، ہمارا ڈی پی او سے ایس پی سے نہیں، کوئی ڈی سی او ڈی پی او آپ کا لگے گا تو پھر ہی مسائل حل ہوں گے نا؟ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مسائل حل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عوامی نمائندوں کے ذریعے حل ہوں گے، میں پھر یہ کہتا ہوں، اور عوامی نمائندے جو ہیں، جو عوامی مسائل ہیں وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے ہوں گے، اور عوامی نمائندے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے معرض میں آئیں گے۔ اس وقت یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جس طرح آپ چلے جائیں سندھ میں، وہاں پہ جو ہمارے عوامی نمائندے بھی موجود ہیں، اس کے بعد آپ کے ایم پی ایس بھی موجود ہیں، ایم این ایس بھی موجود ہیں، لیکن جو اختیارات وہاں پر اس وقت جو ہے لارڈ میئر کو حاصل ہیں، جو میئر یہ تو وہاں پر جا کے دیکھا جا سکتا ہے، آپ کسی وقت بھی آپ پروگرام بنائیں، میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، وہاں پہ کتنے یعنی کہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز کے اوپر حل ہو رہے ہیں۔ کہیں پہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارے جو لاہور میں اور پنجاب میں جو ہے یہ پالش نہیں کی جا رہی چیزوں کی، صرف وہاں پہ معاملات کو حل کیا جا رہا ہے۔
یہاں پہ تو ہماری مشکل یہ ہے کہ جو 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، انہوں نے عوامی نمائندوں کے یعنی کہ لفٹ کروانا تو دور کی بات ہے، الیکشن ہی نہیں کروائے، ایم پی ایم این ایس بیچارے رلتے رہے. اب یہ بات کرتے ہیں اس چیز کے کہ ہم نے آ کے مسائل حل کرنے، تو ان کے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے مسائل ان کے ذریعے تو مسائل حل نہیں ہونے، یہ تو میں بڑا کلیئر کہتا ہوں. اور ان کی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے اس وقت عوام میں بڑی پذیرائی ہے، بھئی ہوگی، ہم یہ بالکل اس سے نہیں کہ ایک جماعت ہے اور اس کا ووٹ بینک موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کلین سویپ کر دیں گے، تو یہ تو جب الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بتائیں گے انشاءاللہ. 2024 کا الیکشن وہ رزلٹ سب کے سامنے ہے. اور یہ ابھی خالد صاحب سے میں گزارش کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ دیکھیں بیٹھ کے وہاں پہ یا اندر کی بات یہ ہے کہ ججز کے اوپر بات ہوئی ہے کہ ہمیں فلاں ہائی کورٹ میں اتنے جج ہمارے کہا گیا تھا اور اتنے وہاں سے لیے گئے ہیں. ان کی جتنا بھی یہ کیک 2024 کا جو کیک ہے نا، یہ اس کے اوپر ان کی تقسیم کا یہ سلسلہ یہ چلتے رہنا ہے. عوام کو ڈرامے بازی نظر آتی رہے گی کہ جی دیکھیں جی پیپلز پارٹی عوام کے لیے بات کر رہی ہے، حالانکہ سرے سے عوام کے لیے وہاں پہ کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. اور جس طرح یہ 26 آئینی ترمیم کے اوپر انہوں نے بھٹو کی قبر کے اوپر دیکھے انہوں نے کیا حالات کر دیے ہیں کہ آج اسی پارٹی نے کہ جس نے وہ 73 کے آئین کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کو برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آ کر اس پارٹی نے اپنی یہ سمجھ لیں کہ سیاست کی قبر کھودی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے مٹی ڈال دی ہے. صدام صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. میاں صاحب یہ ان لوگوں کی مجبوریاں ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی. یہ صرف دکھاوے ہیں، جب تک بٹھانے والوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. بات نہیں کر رہے، یہ ابھی حکومت میں ہے نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حکومت میں ہے. جب تک بڑوں نے ان کو بٹھایا ہوا یہ بیٹھے رہیں گے، یہ کہیں نہیں جائیں گے. یہ بس لڑائیاں آپس میں جو مرضی ہے وہ نہیں. کوئی ایسی حکومت بھی پاکستان میں آئی ہے جو پنجاب میں آئی ہے جو بڑوں کے بغیر آئی ہو؟ نہیں، پاکستان کی بدقسمتی سے جو اگر دیکھا جائے کبھی بھی جو ہے بڑوں کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. بلکہ وہ جو چند خاندانوں کی میں بات کرتا ہوں، پیپل پارٹی سے نون لیگ، جب نون لیگ کی حکومت لانی ہوتی، جب آپ مشرف کے بعد کی بات کریں تو جو پیپل پارٹی کے لوگ تھے وہ نون لیگ میں آئے تو نون لیگ کی حکومت بن گئی. پھر نون لیگ سے لوگوں کو توڑا اور پیپل پارٹی سے توڑا اور تحریک انصاف بنا دی. پھر تحریک انصاف سے کچھ لوگوں کو نکالا، جب نہیں نکل پا رہے تھے تو پھر آپ کے سامنے اس کے نتائج آئے تھے کہ وہ جو ہے ان کے جو ترجمان بھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ جا کے شام کو پتہ چلا تھا کہ عوام نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. تو ان کو پھر یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جناب پھر ابھی بھی اگر آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ وہ جیسے چھوٹے بچوں نے 4 کو 8 اور 4 کو 9 کیا ہوتا ہے. اور ہمارے ادارے اتنے نااہل ہیں کہ کم سے کم یار وہ آپ اپلوڈ ہی نہ کریں، ایک نیا فارم 45 آپ پرنٹ کر لیں، اس کے اوپر 9 لکھ دیں، آپ نے وہی اپلوڈ کر دیے ہیں. تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ کبھی بھی جو ہے عوامی نمائندوں کے پاس حکومت نہیں آئے، اس لیے مسائل نہیں حل ہوتے. ٹھیک ہے، راؤ خالد صاحب سے ایک سوال ہے. راؤ خالد صاحب آپ کے پاس تو پنجاب کے اندر ایم پی اے کے جو ہے وہ ممبرز نہیں تھے، تو بلدیاتی الیکشن کے تو ہزاروں ممبر چاہیے آپ کو، وہ کہاں سے لے آئیں گے آپ؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نے اپنا یعنی کام شروع کیا ہے، آپ کے پاس ہم نے اپنا کام شروع کیا ہے، سیاست میں ریوائیو کر رہے ہیں ہم پنجاب میں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر سطح کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. اور ابھی میرے بھائی نے پورے مل جائیں گے جی مل جائیں گے، نہیں ہمارے پاس انشاءاللہ فالتو ہوں گے. آپ یہ دیکھیے صاحب ان کا گورنر بھی کہتا ہے ہم ہارے ہوئے ہیں لاہور سے، اور دیکھیں کہ وہ بھی ہارے گورنر مانتا ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب وہ بھی ہار گئے تھے ہارے ہونا. دیکھیں یہ خوبصورتی ہے نا کہ ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے ہارے ہیں. ہم یہ تو ضد نہیں کر رہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے ہمیں ہرایا گیا، ہار گئے، لیکن مجبوری ہے پھر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہار گئے نا، اس میں کون سی مجبوری کون سی ہے؟ اب حصہ مل رہا ہے چاہے وہ کچھ پالیٹکس دیکھا جا رہا نہیں. سیاست جو ہے ذاتی لڑائی نہیں ہوتی. بالکل ہم جو ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ہار جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے اور آپ میرے سے بولنا بند کر دیں گے، ہم کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے بیٹھنا بند کر دیں گے. نہیں، اختلاف رائے تو ہوتا ہے نا، بولنا بند کی بات تو نہیں ہے. مقصد یہ تھا جب آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے نہ بلاول جیتا ہے اور نہ ہی عطا تارڑ جیتا ہے، تو پھر کون جیتا ہے اور کون جیتا ہے وہاں سے؟ یہ تو آپ بتا دیں جی، میں تو نہیں کہہ رہا اس بات کو. آپ کو بتاتا ہوں. اب پھر تحریک انصاف تحریک انصاف اچھا پھر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں
جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہرایا ہے، آپ کیوں نہیں حکومت سے نکل جاتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہے اوپر سے پھر نہیں حصے داری بھی نہیں ہے، مجبوریاں ہیں، حصے داری سے ہٹ جائے، یہ مجبوریاں ہیں اور مجبوریاں سیاست میں نہ راز صاحب واقعی مجبوریاں ہیں. نہیں سیاست میں نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے نہ کوئی ایسی چیز. میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں، دیکھیں ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم ہارے ہیں، تو کیا ہم اس میدان کو خالی چھوڑ دیں؟ کیا ہم پنجاب میں اور لاہور میں سیاست کرنا چھوڑ دیں؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ مجھے بتا دینا. نہیں، آپ کی خواہش ہے کہ ہم جنت پارٹی جس کا نام ابھی کوئی نہیں جانتا، جس کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، ہم اس کے لیے تو یہاں پہ میدان خالی کر پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر میری بات سنیں، میں آپ کی بات میں درمیان میں نہیں بولا. آپ جب بھی آپ نے بات کی میں نے خاموشی سے پوری سنی. بھائی باری میں نے جب بھی آپ نے بات کی میں نے خاموشی سے آپ کی پوری بات سنی. میں درمیان میں انٹرفیئر نہیں کرتا. آپ بولیں جی. اس لیے آپ کی مہربانی ہے میری بات میں بھی انٹرفیئر نہ کریں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. ٹھیک ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے، ہم سیاست کرنے کے لیے نکلے، ہم یہاں پہ ذاتی لڑائیاں لڑنے کے لیے نہیں نکلے. ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ایک مرتبہ 85 میں میدان خالی چھوڑ کے دیکھا تھا اور اس کا نقصان اٹھایا تھا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے تہیہ کر لیا جیسے بھی حالات ہوں گے ہم ہر صورت میں الیکشن میں حصہ لیں گے، اور ہم حصہ لیتے ہیں اور لیں گے. اور ہمارے پاس یہاں پہ کینڈیڈیٹس کی تعداد وافر مقدار ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر ایک آپ کو رزلٹ دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. جی بارہ صاحب دیکھیں جی، لیٹ سی، جب وقت آئے گا پتہ چل جائے گا کہ کیا رزلٹ آتا ہے. لیکن فی الحال اس وقت الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف اگر فیئر الیکشن کروائے جائیں، بلدیاتی الیکشن. نہیں، فیئر الیکشن کیسے ہوں گے؟ کوئی تجویز بھی تو دے دینا جس میں پی ٹی آئی جیت جائے. اچھا دیکھیں جی، فیئر الیکشن وہی ہوں گے جس میں میں پی ٹی آئی کہتا ہوں کہ آپ یہ اس موجودہ الیکشن کمیشن کو چینج کرنا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کو، اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ چلو کم از کم کچھ کو اتنا کو غیرت مند بندہ تو آئے گا جس کا ضمیر جاگتا ہوگا. جو حشر انہوں نے کیا پچھلے جنرل الیکشن کے اندر، اور جس طرح 1-1 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا گیا ہے، اور فارم 47 کے ذریعے سے جس طرح یہ ایک نظام ایسا قائم کر کے اس کے ذریعے سے جس طرح عدلیہ کو لا کے قدموں کے نیچے بٹھا دیا گیا ہے، یہاں پہ سارے کے سارے ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں، اور اس پہ پیپل پارٹی کا پورا حصہ ہے. اور اس کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ان کا کردار جو ہے وہ کوئی عوامی مفاد کے لیے تھا؟ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، یہ اپنی ذات کے لیے. اور اس وقت آپ دیکھیں نا، اس ملک کی سب سے بڑی تو میں کہتا ہوں بدقسمتی یہی ہے کہ ایک بندہ جس کو 10% مشہور تھا اور پوری دنیا جانتی تھی وہ اس ملک کا صدر ہے، اور جس آج وہ صوبوں کی گورنرشپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، باقی ساری چیزیں. لیکن ان سب حالات کے اندر ان دونوں پارٹیوں نے جس طرح اس جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے، جمہوریت کو تباہ برباد کیا ہے، ایک دن یوم حساب آنا ہے اور عوام نے ان سے ہر طرح کا حساب لینا ہے. اور وہ ذریعہ صرف اور صرف ووٹ کی پرچی سے ہے، اور جس دن عوام کو عوامی پرچی کے ذریعے سے یہ بااختیار بنا دیا گیا اور اس کے اوپر ایک نظام قائم ہوا، تو وہی عوامی جو ہے وہ طرز حکومت ہوگا، اور وہی عوامی نظام جو ہے نا اس ملک کو آگے لے کے بڑھ سکتا ہے. ورنہ ویسے اگر آپ کہیں کہ اس طرح اگر ہر پارٹی جو ہے ایک مخصوص وقت کے اندر ایک وقت تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو لاہور، لاڑکانہ، پشاور اور اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا. آج وہی شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں چھتری ہے اور زرداری صاحب اس کے ساتھ جناب وہ بیٹھ کے. یہ کون سے عوامی مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کون سا ایسا عوامی ایجنڈا ہے جس کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سب اور سب ڈرامے ہیں، اور اس ڈرامے بازی کا ڈراپ سین انشاءاللہ ایک دن ہونا ہے. جی بالکل، کلوزنگ ریمارکس دیں صدام صاحب. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی طرف آتا ہوں میں. جی میں ایک چھوٹی سی بات صرف عرض کرنے لگوں، کلوزنگ ہونے لگی، آپ بتا دیں. قیادت پہ ذاتی حملہ نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح تو ہم بھی جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے اوپر ہم اتنے کی یعنی کہ الزامات لگ چکے، ہم ان کا ذکر کریں تو سوائے گند کھولنے کے اور کوئی بات نہیں ہوگی. اس لیے میں بارہ صاحب سے یہ معذرت کے ساتھ کہ ذاتیات پہ حملہ نہیں کرنا میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ نون لیگ کہتی تھی. چھوڑ دیں. اچھا ہاں بالکل، انہوں نے کہا تھا یہ دونوں، اور یہ پیپل پارٹی یہ تھے کہ مولوی نواز شریف. کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے، آپ کیا کہیں گے آخر میں؟ میاں صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ ابھی بات کر رہے تھے چیف الیکشن کمیشن کو ہٹایا جائے، وہ یہ جب تک قانون سازی نہیں کریں گے، اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ ساری جماعتیں جو ہے کوئی بھی اس وقت جو بھی پچھلے اقتدار میں رہی ہے،
सब जमातें जो है जब एक डिक्टेटर के हाथ से बन के आएंगी तो फिर जो है बिल्कुल, इस मुल्क का बहुत यही हाल शुक्रिया जी, होगा बहुत और यही शुक्रिया, टाइम हमारे खत्म हो तबाह चुका है। चीफ इलेक्शन कमीशन को लेके कौन आया था इसको? पीटीआई। फिर इंशाल्लाह बात होगी। राव खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, जहांगीर हसैन बारा साहब आपका बहुत शुक्रिया, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे, सदाम हुसैन साहब आप भी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन का जो ड्राफ्ट है, एक नया बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है, देखते हैं कब पास होता है। और इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो जो सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, और सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ यही है, शिकायत यही है कि जो है वो जो पूरा इख्तियार है वो डिप्टी कमिश्नर को दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।